کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر۔ قسط نمبر 19۔ بھئی تم تو گویا اس گھر کا رستہ بھول ہی گئی۔ ابرش کو دیکھ کر وشما بے ساختہ خوش ہوئی اور مسکرا کر گلے ملی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس مصروف رہی۔ ابرش نے نفی میں سر ہلا کر گہری سانس اندر کھینچی۔ اچھا تم 2 منٹ بیٹھو، میں اوپر سے ہو کر آتی ہوں۔ وشما نے کچھ کپڑوں کو طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوپر کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے آئی برو چکائے۔ بڑی امی کو یہ کپڑے دینے ہیں، درزن گھر ہی بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی ہے۔ وشما نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اچھا چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ ابرش بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کو دیکھ کر زینت بیگم نے لب کھینچ لیے۔ وہ ابرش سے بدگمان تھیں کیونکہ وہ اس کی اور ارحان کی گفتگو سن چکی تھیں اور اس بات سے بھی آگاہ ہو چکی تھیں کہ ارحان کو پسند کرتی تھی اور یہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ دوسرا وہ فرح بیگم سے کافی میل کھاتی تھی، تو بھی زینت بیگم کو وہ روز اول سے پسند نہیں تھی۔ ان کو یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں دلاور صاحب کی طرح کل کو کہیں ارحان بھی اس کی جانب نہ چلا جائے۔ وہ یہ بات ارحان کو نہیں کہنا چاہتی تھیں مگر یہی ڈر ان کو اندر سے خوف زدہ کر چکا تھا۔ ارحان بھائی کدھر ہیں؟ وشما نے ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آج اتوار تھا اور اتوار کو تو وہ اکثر و بیشتر گھر پر ہی موجود ہوتا تھا۔ وہ کسی کیس کی اسٹڈی کر رہا ہے، انہوں نے سرسری سے انداز میں بتایا۔ ہاں اوکے، وشما نے سر ہلایا۔ زینت بیگم درزن کو ہدایت دینے لگی تھیں اور وشما بھی کسی کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کاش یہ گھر مجھے نصیب ہو جاتا، کاش یہ شادی کی تیاریاں میرے لیے ہوتیں۔ وہ خود کو کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ظاہر کرتی لیکن ضبط کی دوڑ ہر بار اس سے چھوٹ جاتی تھی۔ ارحان کسی فائل کو لینے باہر آیا اور ابرش کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ وہ نیچے والے پورشن میں ہوتی تو وہ یوں نہ چونکتا مگر اپنے پورشن میں دیکھ کر اس کا یہ رد عمل فطری تھا۔ تم یہاں؟ ابرش اچانک اس کی آواز سن کر ایک دم ڈری اور اسی طرح جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، کوئی بھوت دیکھ لیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو ابرش کو آنکھیں صاف کرنے کا موقع بھی نہ ملا، بس جلدی سے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا۔ کاجل پھیل چکا تھا اور ساری تیاری اپنا ماتم کرتی نظر آ رہی تھی۔ ارحان نے بالکنی کی طرف دیکھا۔ زینت بیگم کافی مصروف نظر آ رہی تھیں مگر وہ یہاں کسی بھی وقت آ سکتی تھیں۔ شادی والے گھر میں آ کر تم اپنے آنسوؤں سے ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ارحان نے دانت پیستے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نفی میں سر ہلا کر وہ کمزور لہجے میں بولی۔ تم جب یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تو آتی کیوں ہو؟ ارحان جیسے آج اس کے زخم ادھیڑنے کا تہیہ کر کے کمرے سے نکلا تھا۔ ابرش نے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی عزت نفس کا جنازہ نکلوا کر سب سننا آسان تو بالکل نہیں ہوتا۔ پھر اسے دیکھ کر گہری سانس کھینچی۔ جو اس کے جواب کا منتظر اسے کھا جانے والی نظروں سے تک رہا تھا۔ تم کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہو مسٹر ارحان۔ میں یہاں خوشی خوشی تمہاری شادی میں شرکت کرنے آئی ہوں، بلکہ مدد کروانے آئی ہوں، بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے ابرش نے اسے حیران نہیں پریشان کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو چند ثانیے بس خاموشی سے دیکھتا جیسے کوئی تجزیہ کرتا رہا۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، آنکھیں خشک تھیں مگر لہجہ اتنا ہی نم تھا۔ اپنا ضبط یوں تنہائی میں مت آزماؤ، یہ نہ ہو کہ تم خلوت میں تو مضبوط رہو مگر سب کے سامنے تحمل کا مظاہرہ نہ کر پاؤ اور بھرم شیشے کی طرح کرچی کرچی ہوتا سب کچھ توڑ جائے۔ اس کے اجڑے اور ویران چہرے کو ایک نظر دیکھ کر اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے ابرش کو جیسے اپنی ہی نظروں میں عرضہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ تم ہمدردی جتا رہے ہو؟ ابرش نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھویں اکٹھی کیں۔ بالکل نہیں، مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، نفی میں سر ہلا کر اس نے مدھم آواز میں صاف گوئی سے کہا۔ مجھے تمہارے خلوص کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات تیز دل پر چبھی تو وہ چٹخ کر بولی۔ جانتا ہوں میرے خلوص کی ضرورت نہیں ہے مگر ساتھ کی تمنا ہے اور انتہائی افسوس سے مجھے تمہیں ایک بار پھر بتانا پڑ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا ساتھ نہیں دے سکتا۔ خود کو ہلکان مت کرو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ابرش کو یہاں سے بھیج دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماما یا کوئی اور اس کو دیکھے اور غلط سمجھے یا اس کی آنکھوں کا پیام پڑھے۔ ڈرو مت، میں یہاں کوئی ہنگامہ کرنے نہیں آئی، نہ ہی میری وجہ سے کوئی سوال کھڑا ہوگا۔ البتہ اگر میں نہیں آؤں گی تو مجھ سے بہت سے لوگ جواب طلبی ضرور کریں گے۔
وہ کہہ کر چند پل نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارحان بس لب بھینچ کر رہ گیا۔ زمر لوگ گھر آئے تو ان کا کافی پرجوشی سے استقبال کیا گیا۔ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ زمر حالانکہ یہاں اتنا عرصہ رہی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی رخصتی کا سوچ کر دل ڈول رہا ہے۔ فریال نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر دکھ سے کہا، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ ہمیں کتنی محبت ہے زمر آپی سے۔ وانیا، امان کی بہن نے منہ بسورا تو وہ مسکرا دی۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دن ہیں، جنہیں ایک نہ ایک دن ان کے اصل مالکوں کے حوالے کرنا ہی ہوتا ہے۔ پھپھو نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے نم آواز میں کہا تو وہ خاموشی سے بس ان کو دیکھتی رہی۔ چلو اب یہ جذباتی سین نہ بناؤ، اس کو آرام کرنے دیں، پھر اگلے کئی دن آرام نصیب نہیں ہوگا۔ اٹھو تم لوگ، جا کر باورچی خانہ دیکھو۔ چچی نے اس کی اتری صورت دیکھتے ہوئے سب کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ چند ایک باتوں کے بعد وہاں سے چلی گئیں، جبکہ وہ بس خالی ذہنی سے سامنے دیکھتی اپنی قسمت کے ہیرو پھیر سوچتی رہی۔ عدیلہ بیٹا آ بھی جاؤ، تمہارے بھائی کی شادی ہے۔ فرح بیگم نے اسے کال کی۔ ہاں جی ماما، میں آ جاتی ہوں صبح، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کب؟ بس ایک ہفتہ رہ گیا، ڈھولکی بھی رکھنی ہے؟ فرح بیگم نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اچھا صبح آ جاؤں گی جب انیک آفس سے واپس آئیں گے۔ اس کی بات پر انہوں نے چند الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ تبھی ارحان کی گاڑی کی آواز آئی۔ السلام علیکم ماما۔ عائشہ کی آواز پر وہ چونکیں۔ ارے وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ محبت سے اسے گلے لگا کر انہوں نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ ارحان بھیا کے ساتھ، وہ ان کو بوسہ دے کر مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا؟ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ اتنی حیرت کیوں ماما؟ وہ بھائی ہیں میرے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے تسلی سے مسکرائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں بے یقین کیوں ہو رہی ہوں، فرح بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماما، ارحان بھائی اور میرا رشتہ بہت پہلے سے بحال ہو چکا ہے، ہم دونوں ملتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی مگر جانے کیوں بتا نہ سکی، شاید تسلی سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ اس نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے تشفی بخش جواب دیا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ ابھی بھی بے یقینی سے دیکھتے ہوئے شکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، اور نگاہیں بھی باہر تھیں جیسے ارحان کو دیکھ رہی ہوں۔ تبھی ارحان اندر آیا اور گیراج سے گزر کر ڈائریکٹ اوپر جانے کے بجائے وہ اندر والے رستے کی جانب آیا۔ فرح بیگم کو دیکھ کر وہ چونکا تھا، نہ ہی پریشان ہوا تھا۔ السلام علیکم عائشہ، یہ تمہارا سامان۔ اس نے پہلے ان کو سلام کیا اور پھر میز پر عائشہ کا سامان رکھ دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو نا بیٹا۔ فرح بیگم نے ایک نظر عائشہ کے سامان کو دیکھا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں شکریہ، پھر آؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں عائشہ کو کوئی اشارہ کیا تھا، اور پھر عائشہ نے بھی سر ہلا دیا تو وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ؟ کون؟ عائشہ نے انجان بننے کی ناکام کوشش کی۔ عائشہ، انہوں نے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شاپنگ پر جانا ہے تو مجھے ٹیکسٹ کر دیں گے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ عائشہ، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ وہ اب خوش ہونے کے بجائے کافی فکر مند دکھائی دے رہی تھیں۔ ماما، وہ بھائی ہیں میرے، اور یہ دیکھیں ہم باہر بھی ملتے رہے ہیں۔ اس دن وہ میرے ہاسٹل آئے، وہ موبائل پر تصویریں دکھاتے ہوئے ان کو ساری باتیں بتانے لگی۔